مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ وظیفہ یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے اور ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں مغرب کی نماز ادا ہو جائے، چاہے تو جائیں نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو عشاء سے پہلے یعنی مغرب عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر تماشا اپنے آنکھوں سے خود دیکھے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کے ایسے ڈھونڈے گا جیسا کوئی پیسہ پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں میری تو قسمت خراب ہے، میری نصیب خراب ہے، میں بد نصیب ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج اس سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا وظیفہ اگر ٹھیک طریقے سے کیا جائے تو وہ کتنا اثر کرتا ہے۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے، قرض داروں سے آخری موقع دیا ہے، ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کو نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا وہ سچا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانا والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بس اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا اس عمل کی پڑھتے ہی ملے گا۔ ساری زندگی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں، آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا، قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ تنگ دست بہنیں، پریشان بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، ہمت مت ہارے گا، حوصلہ مت ہارے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلے آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھا، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھا منٹ کا پورا عمل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، ذرا دھیان سے توجہ سے سمجھے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسا ہے؟ باوضو مسئلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, अपनी ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसकी नीयत कर लें। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं तो आपने ये नीयत कर लें मेरा कर्जा उतर जाए। आपकी औलाद आपका कहाँ नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं तो उस मकसद के लिए पढ़ लें। या फिर आप कोई भी बड़ी रकम चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। गरज आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी हाजत है, उसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार ताऊज़, एक बार तस्मिया पढ़ना है। यानी एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा बड़े कमाल का और बड़े मुजर्रब वजीफ़ा है। उस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी हो जिसने इस वजीफ़े को ना पढ़ा हो। बिल्कुल आसान और सादा सा वजीफ़ा है। दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, दौलत के घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह या रब करीम का ज़ाती नाम है। जो शख्स रब को रब के ज़ाती नाम से पुकारता है तो अल्लाह फ़रिश्तों से फरमाता है कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फ़रिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाता है ऐ मेरे फ़रिश्तों जाओ उस बंदे का हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और उस बंदे के लिए ख़जाने छोड़ जाते हैं। इसलिए आज अल्लाह को अल्लाह के ज़ाती नाम से पुकार कर जो मांगना है मांग लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिलेगा। यह अल्लाह का वजीफ़ा आपने कितने बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह एक बार हो गया, या अल्लाह 2 बार हो गया, या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरा आपका हम सब का इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह पढ़ने से रब राज़ी हो जाएगा। जब आपसे रब राज़ी हो जाएगा फिर जो मांगोगे मिल जाएगा। यह ख़ास अमल आज आपके बंद किस्मत के ताले खोल कर रख देगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगा। अगर आप तंगदस्त हैं तो आपकी तंगदस्तियों को दूर कर देगा। या अल्लाह सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर या हकीम वजीफ़ा पढ़ना है। या हकीम का मतलब क्या है? ऐ हिकमत वाले ज़ात, वो ज़ात जो आपके बेरोज़गार को जानती है, वो ज़ात जो आपके तंगदस्ती को जानती है, वो ज़ात जो आपके हर परेशानी को जानती है। आज यह हकीम पढ़कर अपने सारे मसाइल से जान छुड़ा लो। या हकीम पढ़ने से आपके तमाम मसाइल रातों रात हल हो जाएंगे। गैब से फ़रिश्ते आपकी मदद को आएंगे। रिज़्क़ की तंगी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। आपने या हकीम को कैसे पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है मुलाहिज़ा फरमाएँ। या हकीम 1 बार हो गया, या हकीम 2 बार हो गया, या हकीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हकीम को अपने दाएं हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज जो कोई भी चाहता है मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए, मेरे पास गैब से दौलत आ जाए। अगर आप भी एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो आज दूसरे नंबर पर यह हकीम का ये वजीफ़ा पढ़कर देखें। इस अमल को बताने में समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब आप इस अमल को करने बैठेंगे तो मुश्किल से आपके 2 या 3 मिनट लगेंगे। यह हकीम का वजीफ़ा जब आपने 11 बार पढ़ लिया तो अब आपने फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है ये मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा है। दौलत के बारिश दौलत से घर के भर देने वाला वजीफ़ा है। जब कभी ज़िंदगी में किसी बंदे ने अपने मुश्किल वक्त में इस वजीफ़े को पढ़ा, उसे फौरी तौर पर कामयाब मिल गई। ये वजीफ़ा कलमात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन कलिमात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। उन्हीं कलिमात के ज़रिए अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था। अल्लाह पाक को भी आपके तमाम परेशानियों से निकाल देगा। आपने आयत करीमा कैसे पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा।
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ آیت کریمہ کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گے دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کے حالات کیسے بدل گئے، قرض داروں کے قرض اتر جائے گی۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں کاروبار میں بندش رکاوٹیں ہیں تو ان بندش رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیم کا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور یہی اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ اہم وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم کے بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رزاق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں میری اور میرے آنے والی نسلوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔